آپ دیکھو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ، دنیا کے جو ٹھیکیدار آپ بنے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے، چھٹا مارتے ہیں گولیوں کا 4 بندے پڑک گئے. خود ہمارے اندر انتہا پسندی، دہشت گردی، کتنا بندہ پاکستانی مسلمانوں کے ہاتھوں کتنا بندہ مرا. اپنے گھر سے شروع کرو نا. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان اس سے متعلق کہتے ہیں کہ ہولسٹک اپروچ، یعنی جو تمام دنیا ہے اس کو کلی طور پر کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جڑ کہاں ہے معاملے کی، اور پھر پوری کی پوری سسٹم کو ٹھیک کر کے جو نفرت ہے مسلمانوں کے اگینسٹ پنپ رہی اس کو ختم کرنا ہوگا. تو اس سوچ کو زائل کرنے کے لیے، اس نفرت کی سوچ کو زائل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ اپنے اینالسٹ سے آج ہم نے یہی پوچھنا ہے. بے نظیر شاہ صاحبہ، جہاں تک اسلاموفوبیا کی بات ہے علینا، دیکھیں سب سے پہلے اور جو سب سے بیسک چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ اسلاموفوبیا ہوتا کیا ہے. اور یہاں پہ ابھی تک ایک ورکنگ ڈیفینیشن نہیں تیار ہوئی، اور یہ سارے مسلم ممالک کو بیٹھ کے ایک ڈیفینیشن تیار کرنی ہوگی جس میں آپ بتائیں کہ اسلاموفوبیا ایک قسم کی ریسزم ہوتی ہے. کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے بہت سے ممالک میں، خاص طور میں امریکہ میں ریسزم پہ بہت بات ہو رہی ہے، بلیک لائف جیسی سول سوسائٹی موومنٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے صرف ایک مذہب کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک قسم کی اسٹیریوٹائپنگ، ریسزم اور سیکسزم ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ ڈاکیومنٹیشن اور ڈیٹا ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ کتنے اسلاموفوبیا کے انسیڈنٹس پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. یہ ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے. اس پہ بہت سی ریسرچ ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ڈیٹا کلیکٹ نہیں ہو رہا. جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو آپ یہ ڈیٹا ان کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے یہ دیکھیں ان ممالک میں اتنی تیزی سے اسلاموفوبیا کے انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حسن نثار صاحب کی طرف میں لے کے جانا چاہتی ہوں پوائنٹ. حسن نثار صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے تو اس معاملے پر یونائٹڈ نیشنز میں بھی خطاب کیا. بارہا وہ کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے لیے وہ کس طرح سے تاثر زائل کرنا چاہتے ہیں. تو کیا اس سے کچھ فرق آ سکا ہے اور آگے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے علینا، وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک پلیز. یہ سانحہ اپنی جگہ پہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت اذیتناک ہے، کسی کے ساتھ بھی ہوتا بہت تکلیف دہ ہے. لیکن پلیز ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارا ایک دوسرے کے بارے میں کون سا فوبیا ہے؟ روز اخبار بھرے ہوتے ہیں، بہن مار دی، اماں مار دی، ابا مار دیا، قبریں کھود کے نکال لیے، چھوٹی سی بات پہ قتل ہو گیا. مجھے یہ بتائیں پلیز، لیٹس ٹرائی انٹرپریٹ تھنگز رائٹ ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. دیکھو، مومن کی ایک بے حد اہم ڈیفینیشن ہے، میں یہ قرآنک وزڈم کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے عہد، اپنے اثر کے ساتھ جس میں وہ جی رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ سنکرنائز کرتا ہے، ہم آہنگ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، ایڈریس کرتا ہے. اچھا، دوسری طرف دنیا گلوبل ویلیج سے گلوبل سٹریٹ میں تبدیل ہو رہی ہے. ہمارے رویے، مائنڈ سیٹ، مطلب شریعت کا ذکر کرتے ہو آپ، ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنے دو. شریعت کا ذکر کرتے ہو، کسی کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعہ ہے لفظ، اس کا مطلب ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر. اگر وہ چند روز کے لیے رک جائے تو اٹ ٹرنز انٹو کریا. تو آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. آپ دیکھو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ، دنیا کے جو ٹھیکیدار آپ بنے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے، چھٹا مارتے ہیں گولیوں کا 4 بندے پڑک گئے. چکے کا مسئلہ نہیں ہوتا بیچ میں، روز اخباریں بھری ہوتی ہیں. تو یہ اس کو اور طریقے سے دیکھو. اسٹاپ لوکنگ ایٹ تھنگز دا وے وی آر. اپنے گھر سے شروع کرو نا. فرقہ واریت کا فرید اس ملک کی تاریخ میں کتنی بار اس نے کیا کچھ نہیں کیا. خود ہمارے اندر انتہا پسندی، دہشت گردی، کتنا بندہ پاکستانی مسلمانوں کے ہاتھوں کتنا بندہ مرا. یہ جو ویو تھی اگر کرش نہ کی جاتی آج معاملہ کہاں ہوتا. تو اس کو اٹھا کے اس اینک سے دیکھنا میرا نہیں خیال یہ مناسب ہے. چونکہ جب تک آپ کسی مرض کی تشخیص نہیں کرتے آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے دیکھنے کا انداز ہی درست نہیں ہے. آپ اس میں کون سا اسلاموفوبیا ہے بھائی؟ دیکھنے کا انداز بدلنا ہوگا. لیک آف ٹالرنس ہے ٹوٹل. اچھا،
اسلاموفوبیا یعنی لیک آف ٹالرنس ہے، دیکھنے کا انداز بدلنا ہوگا. لیکن مظہر عباس صاحب، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایک تاثر بھی مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں تو مختلف میڈیمز پہ دیکھیں، ٹی وی ہو یا پھر جنرل باتوں میں، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں سے خاص قسم کا اسٹیریوٹیپیکل ان کے لیے بنایا جاتا ہے تاثر، یا ان سے کچھ سینٹیمنٹس جوڑ دیے جاتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ زیادہ پنپ رہا ہے، یا پھر ہم جس نظریے سے دیکھ رہے ہیں وہی غلط ہے؟ نہیں دیکھیے، ویسٹ میں بالکل یہ پایا جا رہا ہے، اور اوور آل انتہا پسندی 9/11 کے بعد دنیا بھر میں بڑھی ہے. اور اس انتہا پسندی کے بڑھنے کے بہت سے عوامل ہیں، جس میں ایک کے جو ہے وہ عراق پہ اٹیک، افغانستان پہ اٹیک، لیبیا پہ اٹیک، سیریا پہ اٹیک. یہ پوری جو اپروچ کی کہ جہاں 9/11 کے ایک افسوسناک واقعے میں 3000 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے، اس کے بدلے میں کئی لاکھ لوگ جو ہے دنیا بھر میں، دنیا کا پورا مزاج بدل دیا گیا 9/11 کے بعد. اور 9/11 کے بعد دنیا میں انتہا پسندی اپنی انتہا کو پہنچی. لیکن بہت سی اچھی مثالیں بھی موجود ہیں لوگوں کے اتحاد سے، چاہے وہ اسلاموفوبیا ہو یا انتہا پسندی ہو، مذہبی انتہا پسندی ہو. اس کو ختم صرف عوام کے اتحاد سے کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کیا مثال قائم کی تھی کہ پوری دنیا اس کو واہ واہ کر رہی ہے. اسی طریقے سے 9/11 میں ایک مثال آپ کو دیتا چلوں. 9/11 میں ہمارے یہاں پاکستان کے ہی ایک فوٹوگرافر ہیں، ان کے بھائی وہاں فائر بریگیڈ میں کام کرتے تھے. وہ چھٹی کر کے گھر چلے گئے تھے. انہیں پتا چلا کہ 9/11 جو واقعہ ہوا ہے، وہ واپس گئے، انہوں نے لوگوں کی جان بچائی اور اپنی جان دے دی. تو یہ مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں. اس میں یہ جو انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت واقعہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں جو غیر ملکی وہ ہیں کینیڈین نیشنلز ہیں، وہ جا کے ان سے، ان کی فیملی سے، ان سے سمپتھی کر رہے ہیں، وہاں پورا رکھ رہے ہیں. تو لیکن اس میسیجنگ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں زیادہ اثر آئے گا مظہر عباس صاحب سے مؤثر کردار ادا جب یہ ایک بڑے لیول پر اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کچھ میسیجنگ ہو رہی ہے.